نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صد احترام انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگوں بھائیوں، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، امیر المؤمنین بنے، شام کو امیر المؤمنین بنے، صبح کے وقت اپنے سر کے اوپر ایک ٹوکری اٹھائی اور بازار کی طرف چل پڑے۔ اب جب جانے لگے تو کافروں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور دیکھ کر کہا، مذاق کرنے لگے کہ وہ دیکھو مسلمانوں کے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق مزدوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب ان لوگوں نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو مزدوری کرنے کے لیے بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے یہ مشورہ لیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ متعین کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جناب علی المرتضی نے کہا کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق، اب تو آپ مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے ہیں، اب تو امیر المومنین بن چکے ہیں، آپ کو کیا ضرورت کہ آپ اپنے سر کے اوپر ٹوکری اٹھا کر بازار کی طرف روانہ ہو گئے؟ اگر آپ مزدوری کرنے کے لیے ادھر جائیں گے تو یہ حکومت کا نظام کے امور کون سنبھالے گا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بچوں کا پیٹ تو پالنا ہے نا۔ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو مسجد نبوی کے اندر جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ سیدنا ابو بکر کی تنخواہ وظیفہ متعین کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر، آپ کا وظیفہ کتنا متعین کیا جائے، آپ کی تنخواہ کتنا متعین کی جائے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو عام آدمی کا وظیفہ یا تنخواہ ہے اس کے مطابق میری تنخواہ متعین کی جائے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، کیا آپ کا عام مزدور کی مزدوری کے مطابق، وظیفے کے مطابق، کیا آپ کا بسر اوقات ہو جائے گا؟ تو امیر المومنین خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر گزارا نہیں ہوگا تو عام آدمی کی تنخواہ میں امیر المومنین وظیفے میں زیادہ ان کا وظیفہ کاٹوں گا، ان کی تنخواہ کو، ان کے وظیفے کو میں بڑھا دوں گا۔
تو یہ تھے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جو اپنا گھر کا خرچہ عام مزدور کی تنخواہ کے برابر کر کے اپنی زندگی کا بسر اوقات گزارا کیا کرتے تھے۔ اور یہ وہ خلیفہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اب آقا کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو ذہن کے اندر خیال آیا، انسان ہے، آخر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ذہن کے اندر خیال آیا کہ میرا وضو باقی نہیں رہا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے وضو کرنے کے لیے تو دیکھا دو آدمی کھڑے ہیں، ایک شخص کے ہاتھ میں لوٹا ہے اور دوسرے شخص کے ہاتھ میں تولیہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں باہر آیا تو یہ دو آدمی کھڑے تھے، ایک کے ہاتھ میں اب لوٹا ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں تولیہ ہے۔ جس کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا ہے اس نے مجھے وضو کروانا شروع کیا۔ اب جب میں وضو کر چکا تھا تو دوسرے نے مجھے تولیہ پیش کیا، میں نے اس کے ساتھ اپنے چہرے کو صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد میں آ کر پھر واپس جماعت میں شامل ہو گیا۔ اب جب کملی والے نماز پڑھا چکے تو آقا علیہ السلام نے کہا، او میرے یار ابو بکر تجھے کیا ہو گیا تھا؟ کہا، آقا اسی طرح وضو کی ضرورت پڑ گئی تھی، میں وضو کرنے کے لیے گیا۔ جب باہر وضو کرنے کے لیے گیا تو دیکھا دو آدمی کھڑے ہیں، ایک کے ہاتھ میں لوٹا ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں تولیہ ہے۔ وضو کرانے والے نے مجھے وضو کروایا اور تولیہ دینے والے نے بعد میں مجھے تولیہ دیا، پھر اسی طرح میں آ کر آقا جماعت میں شامل ہو گیا۔ لیکن آقا مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ دو شخص کون تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے کہا، ابو بکر کیا آپ ان کو نہیں جانتے، وہ کون ہیں؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کہا، ابو بکر جب تو وضو کرنے کے لیے گیا تھا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا اور انہوں نے آ کر کہا کہ آقا آپ اپنی نماز کو، اپنے رکوع کو لمبا کر دیں، آپ کا یار ابو بکر جو ہے وہ وضو کرنے کے لیے گیا ہے۔ اور کہا کہ جو شخص پانی کا لوٹا لے کے کھڑا تھا اور آپ کو اس نے وضو کروایا وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور جس نے آپ کو تولیہ پیش کیا وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے لیے آقا علیہ السلام اپنا سجدہ لمبا کر دیں اسے حسین بن علی کہتے ہیں، اور جس کے لیے آقا علیہ السلام رکوع لمبا کر دیں اسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔